اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حکم سنیے. ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی ہے. بخاری میں 5065 اور مسلم میں 1400 حدیث نمبر ہے. اس میں کئی چند باتیں ہیں جس میں نکاح کے تعلق سے کرنے کے حکم کے تعلق سے بھی وجوب کی دلیل بھی موجود ہے. فرمایا یا معشر الشباب من استطاعکم الباء. اے نوجوانوں کی جماعت، شباب کہہ کر اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاعکم منکم الباء، جو شخص تم میں سے طاقت رکھے، استطاعت رکھے نکاح کرنے کی، اسے فلیتزوج، کرنا ہی چاہیے. یہ فلیتزوج کا مطلب ہوتا ہے کرنا ہی چاہیے. آرڈر ہے، حکمن ہے، جو طاقت رکھے اسے کرنا ہی چاہیے. ہم ان حدیث کے الفاظ پر غور کرتے چلیں. ہم لوگ معاشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت، جوانوں کی جماعت. شباب کہتے ہیں جو ینگ ہو جائے، جو حد بلوغت کو پہنچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جب تمہیں استطاعت ہو جائے تو نکاح تمہیں کرنا ہی چاہیے. ہمارے سماج میں جوان ہونے کے بعد بڑھاپے کے کنارے پہنچ جائیں تب شادی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ کا حکم کیا ہے؟ یا معاشر الشباب، جوان، جب بھی جوان کی بات ہے، جوان ہو جائے، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شخص بھی نکاح کی طاقت رکھے، فلیتزوج، انہیں شادی کرنی ہی چاہیے. تو شباب جوانی کے لیے کہا، جوان لوگوں کے لیے کہا. آج ہمارے ماں باپ، گارجین، بیٹا 30 سال 35 سال کا ہو جاتا ہے تب سوچتا ہے اب شادی کر دینا چاہیے. اس بیچ میں پتا ہے آپ کو کتنی برائیاں کرتا ہے. عام طور پر یہ سارے برائیوں کا بوجھ آپ کے سر ہوگا کیونکہ آپ جوان ہوتے ہی شادی نہیں کراتے. حالانکہ گارجین نکاح کرائے یہ شرط نہیں ہے نکاح کے لیے، اس پر ہم آئیں گے بعد میں. ہم اس الفاظ کے ساتھ سمجھتے ہوئے چلتے ہیں. تو معاشرہ جوان شباب کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے جوان ہوتے ہی شادی کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے. شادی کے لیے کنڈیشن نہیں ہے. جوان ہو گئے اور آپ طاقت رکھتے ہیں تو شادی کر لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ورڈ فرمایا، جو طاقت رکھے، استطاعت رکھے. من استطاع منکم الباء، الباء کہہ کر قوت مردانگی کی بات ہے. دوسری بات ہے، ایک بات ہو گئی کہ جوان ہوتے شادی کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں الفاظ ہیں، لفظ ہیں. دوسری بات ہے طاقت باء، یہ مردانگی کی طاقت ہے. شباب ہو گیا، جوان ہو گیا. تو اور کچھ لوگ جیسے اس میں یہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں استطاعت میں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ، قوت باء کے ساتھ ساتھ کھلانے پلانے کی طاقت بھی ہے. روزی معاش اگر ہے تو ہی کر سکتا ہے، حالانکہ یہ غلط. عام طور پر استطاعت میں دو باتیں پیش کی جاتی ہیں معاشرے میں. ایک تو بڑے ہونے کی طاقت، قوت باء، اور دوسری بات پیش کرتے ہیں یہ ایڈڈ ہے. قرآن و سنت سے ثابت نہیں، ایڈڈ ہے، جوڑ دیا گیا ہے کھلانے پلانے کی طاقت. یعنی معاش، روزی روٹی کا اچھا اس کے پاس پہلے انتظام ہو تبھی شادی کر سکتا ہے. یہ کنڈیشن، یہ ایڈڈ پتہ نہیں بات میں کیسے جڑا، لیکن ایک دم عام ہے. اور یہی
بنیادی وجہ ہے جو ماں باپ بچوں کو شادی کرنے نہیں دیتے، کہتے کہ کوئی دکان وکان پہلے کھڑی کر لو، کوئی کاروبار پہلے کھڑا کر لو، کوئی نوکری ووکری ہو جائے تب شادی تب کرنی چاہیے، حالانکہ دلائل موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کروں گا، تو آپ نے کیا پوچھا؟ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں اللہ کے رسول۔ دیکھیں اچھا لوہے کی انگوٹھی صحیح لے کر آؤ، کہ اللہ کے رسول وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ کہا تمہیں کچھ یاد ہے؟ صورتیں یاد ہے؟ کہا کہ اللہ کی صورتیں یاد ہے، چلو یہی تمہاری مہر ہے۔ کئی روایتوں کو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام شادی کے لیے آتے تو کچھ صحابہ کرام کو صورتیں، مہر صورتیں ہیں، صورتیں سکھا دینا۔ خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مہر کے لیے تمہارے پاس ہے؟ کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ وہ تمہارا جو حتمی زرہ ہے وہ کہاں ہے؟ وضاحت اس میں صحابہ کرام کے پاس گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی ان کے پاس اماؤنٹ نہیں تھا، کچھ بھی بیلنس نہیں تھا، اسی لیے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے؟ معلوم نہیں ہوا بیلنس معاش کے لیے کچھ ذریعہ ہو جائے تب شادی، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے جب کچھ نہیں ہے تم کیا کھلاؤ گے پلاؤ گے؟ شادی مت کرو، کہتے نا، ایسا نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ بھی سن چکے ہیں آپ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں صحابہ کرام، صحابہ میں سے ایک صحابی نکاح کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ نکاح کے لیے ذریعہ معاش ہو پہلے تب نکاح کرنا چاہیے یا کرانا چاہیے، یہ کنڈیشن شریعت میں نہیں ہے۔